کل جو ہم نے شروع کیا تھا رکوع نا، دوسرا پارہ آیت نمبر 187 کھول لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ کل کے سبق میں ہم نے بات کی تھی کہ روزہ کس پر فرض ہے اور اس سے ملتے جلتے بلوغت کے احکام بیان ہوئے تھے، اور ساتھ میں روزے کی نیت سے متعلق چند باتیں تھیں۔ آج کے سبق میں سحری سے متعلق چند ایک باتیں جو ہیں وہ عرض کرنی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سحری معروف عرف عام میں اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو روزہ رکھنے سے پہلے کھائی جاتی ہے۔ سحری کے بارے میں زیادہ تر جو ضروری بات ہے وہ اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سحری کھانے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ کھاتے کھاتے اگر اذان بھی ہو جائے تو بھی کھاتے رہتے ہیں اور اذان کے دوران جا کر بند کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ سحری کھاتے کھاتے اذان ہو جائے تو یاد رہے کہ اگر اذان کا ٹائم ہو گیا اور اذان ہوئی اور ابھی تک کھا رہے ہیں سحری تو روزہ نہیں ہوتا، لیکن لوگ اس کثرت سے اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ اس پر دھیان ہی نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ شریعت نام ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا۔ جب روزہ اللہ کا حکم سمجھ کر رکھ رہے ہیں تو پھر اس کا طریقہ بھی وہی اپنایا جائے گا، وہی طریقہ لازم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ اگر اپنے طریقے سے روزہ رکھیں گے یا کوئی بھی عبادت ہو تو ظاہر ہے پھر ہم اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ عبادت تو نام ہے رب کی مرضی کا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا۔ تو اس لیے اس مسئلے کی وضاحت جو ہے وہ تھوڑی سی ذہن میں رکھیں، بلکہ اس کی زیادہ ضرورت اس لحاظ سے بھی ہے کہ کچھ لوگ تو ویسے ہی سستی کرتے ہیں اور کچھ پڑھے لکھے بھی اس میں جہالت سے کام لیتے ہیں۔ بعض احادیث کو لے کر وہ لوگوں کے ذہنوں کو ورغلاتے ہیں کہ نہیں جی اذان ہو اور اس وقت سحری کھا بھی رہی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یاد رہے کہ سحری
اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو رات کو کھایا جائے یا رات کے آخری حصے میں کھایا جائے، صبح صادق سے پہلے پہلے۔ جب صبح صادق شروع ہو گئی اور رات ختم ہو گئی تو سحری کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ سحری کا جو آخری وقت ہے، بند کرنے کا جو وقت ہے، وہ رات کا آخری وقت ہے۔ رات ختم تو سحری کا وقت بھی ختم۔ صبح صادق شروع تو روزہ شروع ہو گیا، اب سحری کا وقت نہیں ہے، لہذا صبح صادق سے پہلے پہلے سحری کو بند کرنا لازم ہے۔ اگر صبح صادق ہو گئی، 1 منٹ بھی اوپر کھاتے رہے، صبح صادق ہو گئی اور 1 منٹ بھی صبح صادق کے وقت میں اگر کھاتے رہے تو روزہ نہیں ہوگا، پھر سارا دن خواہ مخواہ میں بھوکا رہنا پڑے گا، روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ روزہ ہی نہیں ہوگا۔ یوں تو مسئلہ تو آپ کے سامنے آ گیا، البتہ دلیل کی اگر بات کریں تو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ اس آیت میں مختلف مسائل روزے سے متعلق بیان ہوئے ہیں۔ درمیان میں آیت کا ایک ٹکڑا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اس آیت کا ترجمہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تقریباً تفسیر بھی ہو چکی ہے، ذرا الفاظ کو غور سے دیکھ لیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، حتیٰ کہ واضح ہو جائے تمہارے سامنے، حتیٰ کہ واضح ہو جائے تمہارے سامنے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے سامنے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ مرادی ترجمہ کریں تو صبح صادق کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے، رات کی سیاہ دھاری سے۔ اس آیت میں کلو واشربو، کھانے پینے کا جو حکم ہے، اس سے مراد وہی سحری کا کھانا ہے، روزے کے لیے کھانا پینا۔ اور اس کی حد یہ بتائی گئی ہے کہ جب صبح کی سفیدی، صبح کی سفید دھاری، صبح سے مراد صبح صادق ہے، جب وہ رات کی سیاہی اور تاریکی سے کیا ہو جائے، واضح، یعنی اندھیرے سے روشنی کیا ہو جائے، نکل آئے، روشنی واضح ہو جائے، تو صبح صادق ہو جائے تو تب تک تم کھاتے رہو۔ حتیٰ، یہ انتہا بتائی ہے، کھاؤ پیو کب تک، جب تک کہ رات کی تاریکی سے صبح کی سفیدی واضح نہ ہو جائے۔ تو اب دیکھیں یہاں سحری کا آخری وقت کیا بتایا ہے، جب تک کہ صبح صادق نہ ظاہر ہو جائے۔ تو گویا جب رات ختم ہوگی، صبح صادق ظاہر ہوگی تو سحری کا وقت کیا ہو جائے گا، ختم۔ یہ آیت بالکل اپنے مفہوم کے اندر واضح ہے۔ اس کی تائید احادیث صحیحہ سے بھی ہوتی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا جو آخری ٹکڑا ہے من الفجر، یہ آیت کے ساتھ نہیں تھا، آیت اس کے بغیر نازل ہوئی، یعنی صرف اس میں اتنا تھا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جس کے لفظی ترجمہ تو خیط کا معنی ہوتا ہے دھاگا، لفظی ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے۔ تو بہت سارے حضرات صحابہ کرام ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ 2 دھاگے ہوں، ایک سفید اور ایک سیاہ، ان کو سامنے رکھیں
اور اتنی روشنی ہو جائے کہ سیاہ اور سفید دھاگا بالکل واضح پہچانے جائے، واضح دکھائی دے، تو پھر کھانا پینا کیا کر دو، بند۔ تو بعض نے ایسا کیا بھی کہ ادھر کھانا شروع کیا اور ادھر پاؤں کے ساتھ 2 دھاگے جو ہے وہ باندھ لیے، ایک سیاہ اور ایک سفید، اور کھاتے رہے اور دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ دھاگا سیاہ اور سفید اچھی طرح نظر آنے لگے، دکھائی دینے لگے، تو پھر سحری کیا کر دی، بند۔ اس پر جب یہ حالت پیش آئی اور یہ مفہوم ان حضرات نے سمجھا جو اصل عربی زبان والے تھے، جن کے لیے قرآن نازل ہوا، جو اصل مخاطب تھے، تو آگے پھر من الفجر والا جملہ بھی نازل ہوا، یہ الگ سے نازل ہوا۔ اس جملے نے وضاحت کر دی کہ یہاں خیط الابیض سے مراد سفید دھاگا نہیں ہے، بلکہ صبح صادق ہے، صبح صادق ہے۔ اور من الخیط الاسود کے آگے اس من الفجر کو دیکھتے ہوئے مفسرین نے کہا کہ یہاں لفظ معذوف ہوگا من اللیل، یعنی رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی کیا ہو جائے، واضح ہو جائے، رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی کیا ہو جائے، واضح۔ تو اس حدیث میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ والی اس حدیث میں بھی یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو کہ بالکل واضح ہے، کہ کھانے پینے کی اجازت تب تک ہے جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو، رات ختم نہ ہو۔ رات ختم ہو تو کھانا پینا کیا ہو جائے گا، بند۔ یہ سحری کا آخری وقت ہوگا، اس کے بعد صبح صادق شروع ہوگی تو دن شروع ہو گیا اور روزہ شروع ہو گیا، اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے ذرا اسے دیکھیں غور سے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ آیت کا پس منظر وہ تھوڑی تفصیل ہے، پہلے بھی ہو چکی ہے۔ آیت کے الفاظ کو دیکھیں تو اس آیت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ روزے کی رات میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا، ہم بستری کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ اجازت دی گئی ہے کہ دن کو روزہ رکھنا ہے، اس روزے کی جو رات ہے اس میں ہم بستری کرنے کی کیا ہے، اجازت ہے۔ اب یہاں ذرا غور کریں تو یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ کھانے پینے کی اجازت بھی صبح صادق تک ہوگی۔ بھئی روزے کی رات کب ختم ہوگی، جب صبح صادق کیا ہوتی ہے، شروع۔ اور کہا کیا گیا ہے کہ کھانے پینے روزے کی رات میں تمہارے لیے ہم بستری کیا ہے، جائز۔ اب ادھر صبح صادق شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے روزے کی رات ہے صبح صادق تک، یہاں تک ہم بستری کی کیا ہے، اجازت۔ جب رات کا آ گیا ہے تو رات تو صبح صادق تک جائے گی، یہ وہ وقت ہے جس میں ہم بستری کی کیا ہے، اجازت۔ اور روزے کی حالت میں ہم بستری منع ہوتی ہے، اسی طرح کھانا پینا بھی کیا ہوتا ہے، منع ہوتا ہے۔ تو جب ہم بستری کی اجازت ہے تو کھانے پینے کی بھی اس رات میں کیا ہوگی، لیکن ہوگی کب تک، جب تک اجازت جو ہے وہ ہم بستری کی ہے۔ تو ہم بستری کی اجازت صبح صادق تک ہے تو کھانے پینے کی اجازت بھی کب تک ہوگی، صبح صادق تک۔ لہذا صبح صادق ہوتے ہی ہم بستری بھی ختم، اس کی اجازت بھی کل عدم ہو جائے گی، اور سحری کھانے کی جو اجازت ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو آیت کا یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم بستری کے ساتھ ساتھ کھانا پینا جو روزے کی حالت میں منع ہوتا ہے، روزے کی رات میں ہم بستری بھی جائز ہے اور کھانا پینا بھی کیا ہے، جائز ہے، مگر اس کی حد کیا ہے، رات۔ جب رات ختم ہوگی تو دونوں کی حد بھی کیا ہو جائے گی، ختم۔ اب ہم بستری بھی حلال نہیں ہوگی اور کھانا پینا بھی حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی، روزے کی ہم نے تعریف کی ہے، روزے کی اگر تعریف کو دیکھیں تو اس سے بھی اچھی طرح سمجھ آئے گا کہ سحری بند کرنے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے پہلے رات کے ختم ہونے پر ہے۔ صبح صادق شروع تو سحری بند۔ روزے کی ہم نے کل تعریف پڑھی تھی کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہش سے رکے رہنا، ہم بستری سے رکے رہنے کا نام کیا ہے، روزہ۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو گویا صبح صادق سے تو روزہ شروع ہو گیا، صبح صادق سے تو کیا ہو گیا۔ اور روزے کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکنا ہے، کھانے پینے سے بھی رکنا ہے اور ہم بستری سے بھی کیا ہے، رکنا ہے۔ اب ظاہر ہے جب رکنا ہے کھانے پینے سے
تو اذان تو صبح صادق کے وقت ہوتی ہے، صبح صادق سے پہلے تو اذان ہی نہیں ہوتی، اذان کا وقت ہی نہیں ہے۔ اگر صبح صادق سے پہلے اذان دی جائے تو وہ اذان ہی نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہی صبح صادق کے بعد ہے۔ تو صبح صادق ہو جانے کے بعد بھی اگر کھاتے پیتے رہیں تو پھر امساک تو نہ ہوا، رکنا تو نہ ہوا۔ لہٰذا ان ساری باتوں سے یہی چیز معلوم ہوئی، آیت کے دونوں حصے یہ بتا رہے ہیں، حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا مسلم شریف کی، اور روزے کی خود تعریف سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو سحری کے بند ہونے کا وقت ہے، آخری وقت ہے، وہ رات کا آخری وقت ہے۔ رات ختم تو سحری کھانا پینا بھی کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد صبح صادق ہوگی، روزہ شروع ہو جائے گا، اذان ہوگی، اذان کے ٹائم میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، صبح صادق کے وقت میں کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ البتہ ایک اور بات بھی یہاں دیکھ لیں کہ آیت اور حدیث، اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا روزے کی خود تعریف سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ سحری کے بند ہونے کا جو وقت ہے وہ رات کا آخری وقت ہے، رات ختم تو سحری بھی ختم۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر فقہا کو دیکھیں تو چاروں مشہور ائمہ جنہیں ائمہ اربع کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ، یہ چاروں اور جمہور فقہا اسی کے قائل ہیں کہ سحری کا جو آخری وقت ہے وہ رات کے ختم ہونے پر ہے، رات ختم تو سحری کا وقت بھی کیا ہو جائے گا۔ تو جمہور فقہا بھی اسی پر عمل پیرا ہے، وہ بھی اس مسئلے میں اسی کے قائل ہیں، وہ اس کو ایک اصول کا درجہ دیتے ہیں کہ سحری تبھی بند ہوگی جب رات کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ اس پر البتہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت سے عام طور پر اشکال کیا جاتا ہے، بلکہ وہ لوگ جو اپنے تئیں پڑھے لکھے بھی کہلاتے ہیں اور لوگوں کا روزہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، اس کے الفاظ کو دیکھ کر وہ لوگوں کو وہم میں مبتلا کرتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر اذان ہو رہی ہو اور ادھر کسی بندے کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو، کھانے کا برتن ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کھانے کے برتن کو نہ رکھے، کھانا نہ چھوڑے، اپنا کھانا جاری رکھے۔ یہ حدیث کے الفاظ کا میں نے صرف مفہوم بتایا ہے، اس کے الفاظ کا یہی مفہوم بنتا ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے اور ادھر کھانے کا برتن ہاتھ میں ہے، تو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنا کھانا کیا ہے؟ کھاتا ہے۔ اذان بھی ہو رہی ہے اور کھانا بھی کیا ہے؟ کھاتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر کھانے کا برتن ہاتھ میں ہے، تو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھاتے رہو۔ یہاں کھانے سے مراد سحری ہے، لہذا سحری کھانے کا برتن ہاتھ میں ہے اور ادھر اذان بھی ہو رہی ہے تو کھاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا۔ اس حدیث کے بارے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث ابو داؤد کے علاوہ بھی جہاں کہیں نقل کی گئی ہے، اس حدیث میں کہیں بھی رمضان کے الفاظ بھی نہیں ہیں، سحری کے الفاظ بھی نہیں، اس میں صرف اذان اور کھانے کے الفاظ ہیں کہ بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر کھانا ہاتھ میں ہے تو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھاتے رہو۔ سحری یا رمضان، ان دونوں سے متعلق حدیث کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے، کبھی اذان کب ہو رہی ہو، رمضان میں یا غیر رمضان میں، وہ کھانا کون سا ہو، سحری کا یا سحری کے علاوہ کوئی اور کھانا ہو، اس کے بارے میں حدیث کے اندر کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اب جو مطلب وہ لے رہے ہیں کہ جی اس سے مراد سحری کا کھانا ہے اور اذان کے وقت حدیث کہہ رہی ہے کھاتے رہو، اگر یہ مطلب لے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ قرآن پاک کی 2 آیات بالکل واضح ہیں اس معاملے میں کہ سحری کب بند ہوگی؟ صبح صادق سے پہلے، صبح صادق شروع تو سحری بند۔ اور مسلم شریف کی صحیح روایت جو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ سحری کا جو آخری وقت ہے وہ رات کے ختم ہونے پر ہے۔ اور جمہور فقہا ائمہ اربعہ سمیت ان کا مسلک بھی یہی ہے۔ روزے کی تعریف سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ صبح صادق سے تو کھانا پینا کیا کرنا ہے؟ بند کرنا ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ادھر اس روایت کا اگر یہ مطلب لیتے ہیں کہ جی اذان کے ٹائم کھاتے رہیں اور اذان صبح و صادق کے ٹائم میں ہوتی ہے، تو اس روایت کا قرآن کی ان آیات سے ٹکراؤ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مسلم شریف کی اس روایت سے ٹکراؤ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب اس حدیث کا یہ مطلب اگر لیتے ہیں تو ان نصوص کے ساتھ، قرآن کی ان آیات کے ساتھ جو قطعی ہے اس کے ساتھ اس کا تضاد ہو جائے گا، حالانکہ اس حدیث میں نہ سحری کے الفاظ ہیں اور نہ ہی رمضان کے کیا ہے الفاظ، بلکہ سراسر یہ زیادتی ہے، زبردستی والی بات ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ اذان سے مراد رمضان والی اذان ہے، صبح والی اذان ہے، اور سحری کا کھانا مراد ہے کھانے سے۔ یہ مطلب زبردستی تو لے سکتے ہیں، ورنہ حدیث میں ایسے کوئی الفاظ موجود نہیں ہے۔ خیر، جواب ہمارے پاس پھر بھی موجود ہے، محدثین نے اس کو ویسے نہیں چھوڑا۔ یاد رہے کہ اس حدیث کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ بعض حضرات نے تو اس کا یہ مفہوم لیا ہے کہ یہاں اذان سے مراد عام اذان ہے، رمضان کے دنوں کی اذان مراد، اور کھانے سے مراد سحری کا کھانا نہیں ہے، عام کھانا مراد ہے، اور حدیث سحری سے متعلق ہے ہی نہیں، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ادھر اذان ہوئی اور ادھر بندہ کھانا کھا رہا ہے، ابھی کھانے کے لیے بیٹھا ہے، ادھر اذان ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اب وہ اذان کا جواب دینے کے لیے کھانا بند کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، بلکہ اذان بھی ہوتی رہے، کھانا بھی اپنا جاری رکھے، کھانے بھی اپنا کیا ہے جاری رکھے، اور کھانے سے فارغ ہو کر اذان کا جواب دے دی۔ اذان کا جواب دینے کے لیے کھانے کو بند کرنے کی اجازت ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کا اتنا مطلب ہے، یہ حدیث سحری سے متعلق ہے ہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اذان ہو رہی ہے، ادھر کھانا ہاتھ میں ہے اور کھانا کھاتے رہو، کھانے کا برتن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سحری کا کھانا ہے کھاتے رہو اذان کے ٹائم، بلکہ یہاں اذان سے مراد عام اذان ہے، رمضان والی اذان مراد ہی نہیں ہے۔ عام دنوں میں کوئی بھی اذان ہو رہی ہے اور ادھر کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا ہاتھ میں ہے، تو اذان کا جواب دینے کے لیے کھانا بند کرنے اور برتن کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعد میں فارغ ہو کر کیا دے دیں، اذان کا جواب دے دیں اور نماز کی تیاری کریں۔ حدیث کا یہ مطلب۔ دوسری صورت میں اگر یہ بالفرض مان لے ہم کہ بھی اذان سے مراد رمضان کی اذان ہے اور وہ بھی صبح کی، اور کھانے سے مراد سحری کا کھانا ہے، کھانے سے مراد سحری کا کھانا ہے، تو اس کا جواب بھی موجود ہے، خود احادیث کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ رواج بھی رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو اذانیں کہلواتے تھے۔ ایک اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے صبح، اور ایک اذان دوسرے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جو نبینا صحابی تھے، صبح کی اذان وہ بھی دیا کرتے تھے، اور صبح دو اذانیں ہوتی تھی۔ صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان صبح صادق سے پہلے ہوتی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان صبح صادق ہونے کے بعد ہوتی تھی۔ بات سمجھ آئیے؟ اور یہ روایات میں صراحتاً موجود ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بلالا یؤذن بلیل، فرمایا کہ بے شک بلال رات کو اذان دیتے ہیں، یعنی صبح صادق سے پہلے، کیونکہ صبح صادق پر تو رات ختم ہو جاتی ہے، اور فرمایا فکلوا واشربوا، کھاتے رہو اور پیتے رہو۔ جب حضرت بلال اذان دے تو پھر کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ تو رات کو اذان دیتے ہیں۔ ہاں، حتی تسمعوا تاذین ابن ام مکتوم، تاذین ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ تم عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سنو۔ حدیث میں بالکل واضح الفاظ ہے کہ حضرت بلال چونکہ رات کو اذان دیتے ہیں، صبح صادق سے پہلے اذان دیتے ہیں، اس لیے کھانا پینا بند کرنے کی ضرورت ہے، کھاتے رہو، کیونکہ ان کی اذان صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری اذان دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم صبح صادق ہونے پر، لہذا حتی تسمعوا تاذین ابن ام مکتوم، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ تم عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کو سنو، تو پھر کھانا پینا کیا کر دو، بند کر دو۔
تو یہ جو کہا گیا ابو داؤد شریف کی روایت میں کہ اذان ہو رہی ہے، کھانے کا برتن کیا ہے، ہاتھ میں ہے، تو رکھنے کی اجازت ضرورت نہیں ہے، کھاتے پیتے رہو، اس کا یہی مطلب ہے کہ اذان سے مراد وہ اذان ہے جو حضرت بلال دیا کرتے تھے، اور حضرت بلال کی اذان چونکہ صبح صادق سے پہلے ہوتی تھی، رات کو ہوتی تھی، اس لیے اس وقت کھانا پینا بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، آپ نے واضح فرما دیا۔ ہاں، عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان چونکہ صبح صادق پر ہوتی تھی، دن شروع ہو جاتا، تو آپ نے فرمایا اس وقت کھانا پینا کیا کر دو، بند کر دو۔ تو اس حدیث سے بھی اسی مطلب کی تائید ہوتی ہے کہ سحری کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کے شروع ہونے سے پہلے تک ہے، صبح صادق شروع ہوئی تو سحری کا وقت کیا ہو جائے گا، ختم، کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان جو ہے وہ صبح صادق کے وقت ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ ایک اور اشکال بھی کیا جاتا ہے اس کے اوپر، بہت ساری احادیث آپ کو ایسی ملیں گی سحری کے فضائل کے بارے میں، ان میں سے بعض احادیث میں یہ الفاظ ہیں کہ سحری میں تاخیر افضل ہے، جلدی کھانے کی بجائے سحری کو مؤخر کر کے کھانا کیا ہے، افضل ہے۔ تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ تاخیر یہی ہے کہ بھی اذان تک کھاتے رہو، تاخیر یہی ہے کہ اذان تک کھاتے رہو، لہذا اذان ہوگی تو سحری بند کرو۔ تاخیر افضل جو ہے، تاخیر میں زیادہ فضیلت ہے، تاخیر میں زیادہ ثواب ہے، اور سحری کے بہت سارے فضائل آئے ہیں کہ سحری ایک بابرکت کھانا ہے، ہر حال میں کھانا چاہیے، مسنون ہے، حتیٰ کہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سحری چونکہ مستحب ہے، اس لیے اگر طلب نہ بھی ہو تو کم از کم پانی تو پی لینا چاہیے، تھوڑا بہت ایک آدھ لقمہ بھی کیا ہے، لگا لینا چاہیے۔ اور تاخیر جب افضل ہے تو تاخیر پر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اذان تک مؤخر کیا جائے، ہاں جب اذان ہو تو پھر بند کر دیا نہیں۔ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھی اگر تاخیر کا یہی مطلب لیا جائے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سحری میں تاخیر کیا ہے، افضل ہے، یہ تو حدیث میں ہے، لیکن سحری میں تاخیر کہاں تک افضل ہے اس کی کوئی حد بھی تو ہونی چاہیے، اس کی کوئی، اگر کوئی حد نہیں ہے، آپ کہتے ہو اذان تک مؤخر کر لیں، تو پھر اس کی نفی پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت بھی سحری کھا لیں، سورج نکل رہا ہو تب بھی سحری کیا ہے، تاخیر جو افضل ہے، تاخیر کیا ہے، لہذا سورج طلوع ہو رہا ہو کھا لو۔ جب تاخیر کی آپ حد متعین نہیں کریں گے پھر تو زوال تک بھی چلے جائیں، آدھے دن تک بھی کیا ہے، چلے جائے، تاخیر جو کرنی ہے سحری کے اندر، بھئی سحری کی کوئی حد تو ہوگی کہ بھی کہاں تک مؤخر کرنی ہے، تاخیر افضل ہے لیکن کہاں تک، جو سحری کا آخری وقت ہے، جو سحری کا وہ تو حد پہلے سے متعین ہے کہ بھی کھاتے رہو یہاں تک کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ حد تو پہلے ہی متعین ہو گئی کہ صبح صادق شروع ہوئی تو سحری کا وقت کیا ہو گیا، ختم، رات ختم تو سحری کا وقت بھی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، لہذا رات کا ختم ہونا یہ سحری کی آخری حد ہے، وہاں تک تاخیر افضل ہے، وہاں تک تاخیر، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آدھی رات کو اٹھ کے کھانا کھا لیں سحری کا، 3-4 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں سحری کا، بات سمجھ آ رہی ہے، یا سونے سے پہلے ہی کھا لیں بھی صبح اٹھنا ہی نہ پڑے، ایسے پوچھتی ہوں نیند کے عادی ہوں کہ بھی سونے سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں، صبح کون اٹھے گا، کون بنائے گا، تو یہ ان کے لیے ہے، اگرچہ جائز ہے بھئی سونے سے پہلے بھی کھا لے تب بھی کیا ہے، جائز ہے، نہ کھائے سحری کھائے بغیر روزہ رکھ لے تب بھی کیا ہے، جائز ہے، روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری اگر کھانی ہے تو اس میں زیادہ ثواب اسی میں ہے کہ آخری وقت میں کھائی جائے، ہاں جب رات کا ختم ہو تو سحری کا وقت بھی کیا ہو جاتا ہے، ختم، اس سے آگے کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ آخری حد ہے، سحری میں تاخیر افضل ہے، مگر تاخیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حد سے بھی آگے کیا ہے، چلے جائیں، حد سے آگے گزر جائیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ روزہ نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بھی سحری کے معاملے میں یہ غلطی بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی بندہ سحری کھاتے کھاتے یہاں تک چلا جائے کہ اذان ہو جائے، تو لہذا سحری کا آخری وقت جو ہے وہ صبح صادق شروع ہونے پر ہے، اذان چاہے لیٹ ہو یا پہلے ہو، یاد رہے
سحری بند کرنے کا اصل معیار صبح صادق ہے. صبح صادق ہو گئی، اذان نہیں بھی ہوئی تو سحری بند کرنا لازم ہے. اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ عام طور پر جو کیلنڈر بنائے جاتے ہیں ان میں بہت سارے حضرات یہ کرتے ہیں کہ احتیاط کرتے ہیں، صبح صادق سے 4-5 منٹ 10 منٹ پہلے جو ہے وقت درج کیا جاتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے بھی 5 منٹ پہلے کیا کر لینا چاہیے، 10 منٹ 5 منٹ پہلے سحری سے کیا ہو جانا چاہیے، فارغ. تو ورنہ کم از کم وہ جو وقت کیلنڈر پر دیا جاتا ہے، کیلنڈر کوئی مستند کیلنڈر لینا چاہیے. دکاندار تاجر لوگ عام طور پر اپنے کاروبار کی پبلسٹی کے لیے، مشہوری کے لیے کیلنڈر چھاپ دیتے ہیں، بھی مشہوری ہو جائے گی کاروبار کی، لیکن اس میں وقت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. مستند لوگ اس کو بنانے والے نہیں ہوتے. تو لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی مستند ادارے کا، مفتی کا، کسی ایسے مدرسے کا کیلنڈر استعمال کرنا چاہیے سحر و افطار کا، جو مستند ہو، قابل اعتماد ہو، قابل بھروسہ ہو، اور اس کے مطابق سحری اور افطاری کے اوقات کو دیکھنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت